السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا لیسن چل رہا تھا سورۃ التوبہ میں، اور آیت نمبر 4 ابھی جاری تھی۔ فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی معاہدوں کی پاسداری میں کوئی کمی نہ کرنے والے مشرکوں کے لیے 4 ماہ کی مہلت نہیں، بلکہ ان کے لیے معاہدے کی طے کردہ مدت پوری کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں بتایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں سے مراد 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک کے ایام ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے معروف حرمت والے مہینے مراد لیے ہیں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ فرمایا کہ ان مشرکین کو، ان منافقین کو جہاں بھی پاؤ ان کو گھیر لو، ہر گھات پر بیٹھو ان کے لیے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کا رستہ چھوڑو، تب اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی مشرکین پناہ لیتا ہے آپ کے پاس آ کر، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا کہ جیسا اسے کرنے کا حکم دیا گیا، پھر اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، یعنی وہ لوگ جو ہیں مشرک ہیں، جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد ہی پورا نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جو بھی عہد کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ فرمایا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، صلح حدیبیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے قرار پائی، یہ صلح نامہ چونکہ حدود حرم کے اندر قرار پایا تھا، اس لیے اسے عند المسجد الحرام فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد پر قائم رہے، ان سے قتال مت کرو۔ اس معاہدے میں شرط یہ تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور نہ دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ تو صلح والے جو تھے وہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک جن سے مدت نہیں ٹھہری، ان کو جواب دیا کہ تم کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اور دوسرا وہ مگر جو مکے کی صلح میں شامل تھے، تو جب تک وہ دغا نہ کریں، یعنی دھوکہ بازی نہ کریں، یہ ادب ہے مکہ کا۔ اور جو تیسرے تھے جن سے مدت ٹھہری، وہ صلح قائم کر لیں، ان کے ساتھ صلح قائم رہی۔ لیکن آخر سب مشرک جو تھے عرب کے، وہ ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا، یعنی مشرکین سے برات کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ لوگ زبان سے دوستی اور وفاداری کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور دل میں یہ ان کے کیا چل رہا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی موقع ملے تو معاہدے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کی مفاد کی خاطر ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، رد کر دیا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، ان کی مذمت کی تاکید کے لیے دوبارہ ان کے اس کام کا تذکرہ کیا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا کہ تمام مشرکین، اور ان آیات سے مراد یہود مدینہ لیے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب انہی کے پاس تھی، جس کی آیات پر عمل کر کے مسلمان ہونے کے بجائے وہ دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے۔ فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اگر وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کر کے
اسے توڑتے ہوں بلکہ تمہارے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس میں تان کرتے ہیں، عیب بھی نکالتے ہیں، تو سمجھ لو یہی ائمۃ الکفر ہیں، کفر کے امام ہیں۔ فرمایا ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا جو دین پر اسلام کو طعن کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ پھر آیت نمبر 13 میں بتایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت اچھے طریقے سے کفار کے خلاف جنگ پر ابھارا ہے اور انہیں جوش دلایا کہ جن لوگوں کو یہ جرائم ہیں کیا تم ان کے خلاف بھی نہیں لڑو گے؟ پھر ان کا جرم بیان کیا کہ انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے۔ تو دوسرا جرم تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ آپ کے خلاف منصوبے سوچتے رہے۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ پہلی بار لڑنے کی ابتدا انہوں نے کی کہ بدر کے موقع پر جب ان کا تجارتی قافلہ بچ گیا تھا تو انہوں نے واپس جانے کی بجائے خواہ مخواہ جنگ چھیڑی۔ اتخشونہم فاللہ احق، یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے دشمنوں سے نہیں ڈرنا، ڈرنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، فرمایا ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، ایسے مشرکین اور منافقین کو۔ آیت نمبر 16 میں بتایا ام حسبتم ان تترکوا، مسلمانوں کو حکم ہے کہ کفار کو کسی صورت دلی دوست نہ بناؤ، ولیجہ سے مراد دلی دوست، یہ نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے تو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خرے اور کھوٹے کو یعنی حق والے کو اور نہ حق والے کو الگ کرنا چاہتے ہیں کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، جنگ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں تک کفار کے عہد و پیمان سے برات کا اعلان ہے، مطلب یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی، خدمت کرنا یہ مشرکین کا حق نہیں ہے، کیونکہ مساجد تو خالص اللہ کے لیے ہیں۔ تو سو ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کو کیسے حق ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ ہیں، جو کہ حج اور عمرہ کے وقت جب جاتے تو لبیک کہتے اور ساتھ اور بھی الفاظ شامل کر لیتے، کہتے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں، یعنی ایسا کہتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے، ان کا کام یہی تھا غیر اللہ کو پکارنا، تو یہ مسجدوں کے متولی بنے پھر رہے تھے۔ تو مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ یہ کیا کرتے؟ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے، فرمایا حاجیوں کو یہ جو پانی پلا رہے ہیں یہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ تو صرف دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت کمانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں بتایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، یعنی بعض لوگ دل سے مسلمان ہیں لیکن برادری سے تعلق توڑ بھی نہیں سکتے کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں،
فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ مسلمانوں کے کسی عام گروہ کا بتایا جا رہا ہے کہ اور ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ان میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، دنیا سے رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کس کو ترجیح دینی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اسے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کریں گے، جو پیچھے ذکر ہوئے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مومنوں پر سکینت نازل کی، کیونکہ مسلمان جو تھے ان کو زمین ایسے کم لگنے لگی تھی کہ جیسے یہ بہت مشکل بچ پائیں گے، حتیٰ کہ پیٹھ پھیرنے کو تیار ہو گئے جنگ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے ان کی مدد کے لیے، سکینت بھی نازل کی، تو اس تاکہ یہ مسلمان فریش ہو جائیں۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، کیونکہ جو مشرکین تھے وہ متولی بنے پھر رہے تھے، اور اس کے علاوہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طرح بہت اپنی شہرت دکھاتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، گویا تمام مشرک اتنے ناپاک ہیں کہ یوں سمجھو کہ وہ سراسر نجاست ہیں۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقائد اور اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو مشرکین بدنی طور پر بھی طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، نہ تو استنجا کرتے ہیں اور نہ غسل کرتے ہیں، نہ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، نہ ان کی باطنی صفائی ہے نہ ظاہری صفائی ہے، تو ان کو اس لیے وہاں پہ جانا زیب نہیں دیتا بیت اللہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکیوں کو ناپاک قرار دے کر آئندہ کے لیے مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیا۔ قریب آنے سے ممانعت کا صاف مطلب ہے کہ غیر مسلم کا پورے حرم مکہ میں داخل ہونا بھی منع ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، عیلہ ہوتا ہے فقر یعنی محتاجی، غیر مسلموں کی سال بھر تجارت اور حج و عمرہ کے لیے آمد و رفت بند ہونے سے وہ سامان تجارت جو وہ لایا کرتے تھے اور دوسرے مالی فوائد جو ان کی آمد سے اہل مکہ کو حاصل ہوتے تھے لازماً ختم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو دور کرنے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ تجارت اور کاروبار کی بندش کی فکر مت کرو، یعنی یہ جو مشرکین تھے اور یہ جب یہ لے کر آتے تجارتی قافلے تو یہ وہاں پہ چیزیں وغیرہ بیچتے، وہی نا دنیا کا مال صرف خریدنے کے لیے وہاں جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ اگر آپ لوگوں کو اس چیز کا ڈر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کاروبار کی اگر ختم ہونے کا آپ کو فکر ہو رہی ہے تو فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں بھی ضرور غنی کرے گا۔ تو حکم کیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں کرتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ اس کے بعد فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے عوض اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ فرمایا
یہودی جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا عزیر علیہ السلام کو بنایا ہوا تھا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے مسیح ابن مریم کو بنایا ہوا تھا. یہ بھی انہی میں سے تھے. تو ان کی منہوں کی باتیں ہیں بس. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو قتل کرے. انا یؤفکون، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی. حتیٰ کہ ان کے عالموں نے، ان کے درویشوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے رب بنائے ہوئے تھے. سبحانہ عما یشرکون، وہ تو اللہ پاک ہے جس سے وہ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ مشرکین اور یہودی وغیرہ چاہتے کیا ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، نعوذ باللہ. یہ دور دور تک پھیلاتے ہیں افواہیں تاکہ اسلام کا نور ختم کر دیں، لیکن ان کا یہ کبھی بھی پروپیگنڈا کام نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہی غلبہ دیں گے اور اپنے دین کو ہی غلبہ دیں گے. اس کے بعد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. یعنی بہت سے جو تھے یہودیوں میں سے، جو ان کے بڑے تھے، علماء بھی تھے، وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے اور اللہ کے رستے سے روکتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے یہ زمین پر سونا اور چاندی بھی لے آئے نا، تو پھر بھی یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. یعنی ایسا ہوتا ہے کبھی انسان کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے، سفارش کروا لیتا ہے، ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ان کو آگ میں تپایا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 36 میں بتایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینوں میں، یعنی کہ اب حرام مہینوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینوں میں بے شک اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہو، بلکہ کچھ مقامات اور اوقات جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، مثلا مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اللہ تعالیٰ کی مساجد، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، یہ حرمت والے ماہ ہیں، ان میں نیکی کی تقویت زیادہ ہے، لڑائی کرنا حرام ہے. وقاتل المشرکین کافہ. ایک تو یہ کہ جس طرح مشرکین تم سے سب کے سب اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، فرمایا ان سے ایسے ہی لڑو، اکٹھے ہو کر لڑو. اس لیے یہ مطلب کسی مہینے کا خیال نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے تمام مہینوں میں اور ہر حال میں ہر جگہ لڑو ان سے، جس طرح وہ تم سے ہر حال میں اور ہر جگہ لڑتے ہیں، تم بھی لڑو ان سے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. فرمایا مسلسل 3 ماہ اس کام سے باز رہنا. یعنی اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا بتایا جا رہا ہے مشرکین کا، کہ ان کو جنگ کرنا احرام والے حرام والے مہینوں میں منع کیا گیا، تو یہ کیا کرتے مسلسل 3 ماہ اس کام سے باز رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. اس لیے یہ کیا کرتے ایک مہینے کو حلال کر لیتے خود سے خود ہی، اور اگلے کو حرام کر لیتے. مثلا محرم کو حلال کر دے کر اس میں جنگ کر لیتے، اور اگلے ماہ جو سفر ہوتا اس کو حرمت والا مقرر کر لیتے، حالانکہ ہے محرم تھا حرمت والا. ان کے ہاں بس 4 ماہ حرمت والے پورے کرنے ضروری تھے، تو یہ اپنے ہی اختیار سے حلال و حرام قرار دیتے رہتے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا. یعنی تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو سب. تم دنیا کی زینت چاہتے ہو آخرت کے بدلے، دنیا تو بہت کم ہے آخرت کے بدلے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے کوئی اور قوم لے آئے بدل کر اور تمہیں عذاب دے دے تو کیا کرو گے. فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کیسے کریں گے سب کچھ. یعنی جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ فیصلہ کر لیا اور وطن سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، تو صرف ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے مدد کی.
تو مدد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے جنگ کے لیے۔ ثانی اثنین، یعنی یہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی الگ نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب غار ثور کی طرف گئے، جو کہ پیچھے تو مشرقین کا، منافقوں کا قافلہ لگا ہوا تھا، تو یہ جب غار ثور میں چلے گئے وہاں پہ، تو جب غار ثور میں موجود تھے تو پردہ حالانکہ اونچی تھا غار ثور کا، تو منافقین دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرنے لگ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا۔ تو جنگ کا حکم یہ انفرو خفافا وثقالا، یعنی چاہے بوجھل ہو، کچھ ہے نہیں ہے، بس نکلو، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو، جتنا بھی ہے یہ بہتر ہوگا۔ جو نہیں جا رہے تھے، یعنی جو مسلمانوں میں تھے تین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، جب جنگ کے لیے جانے لگے تو فرمائے لو کان ارض قریبا، یعنی اگر سامان قریب ہوتا، یعنی مال غنیمت قریب ان کو نظر آ رہی ہوتی اور سفر چاہے کتنا ہی دور کا ہوتا، تو یہ ضرور جاتے، لیکن ان کی مخالفت تھی جو نہیں جا رہے تھے۔ یہ پیچھے رہنے والے مسلمانوں کا حال تھا، یعنی یہ کہتے بہت گرمی ہے، چونکہ گرمیوں میں پھل پکتے ہیں تو ان کا صرف پھلوں کی طرف دھیان تھا، انہوں نے بہانہ لگایا بہت زیادہ گرمی ہم نہیں جا سکتے، تو فرمایا اگر مال غنیمت ان کو کہیں قریب نظر آ رہی ہوتی، فاصلہ جتنا مرضی دور ہوتا، تو یہ جاتے، یہ ان کی چال تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہلکون انفسہم، یہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں کو جانتا ہے۔ تو آگے متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگتے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، یہ فوراً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنے مالوں اور نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ جو نہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہی بار بار پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، نہ جائیں، وہی بار بار سوال کرتے ہیں۔ جنہوں نے ماننا ہو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی سوال کرنے کی۔ فرمایا اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ گئے پیچھے بیٹھنے والے، تو یہ ضرور جا کے کوئی نہ کوئی خرابی میں اضافہ ہی کریں گے، فتنہ تلاش کریں گے۔ واقعی ان کا حال ایسا ہی تھا۔ فرمایا ان تصیبک حسنۃ تسؤہم، یعنی ان کا حال ایسا ہے مشرکین منافقین کا، کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کسی کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو آگے مطلب کہ جنگ کی قبولیت کے بارے میں بتایا، یعنی کن کی قبول نہیں ہوگی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نماز کی طرف آتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں اور خرچ بھی نہیں کرتے، وہ تو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا آپ کو ان کے مال اچھے نہیں لگنے چاہیے اور نہ ہی ان کے اولاد، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب بھی ہے۔ وہ قسمیں کیا کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں سے، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں ساتھ، وہ تو فرقہ بازی ہی رکھتے ہیں۔ فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یعنی جب غنیمتوں کی تقسیم ہوتی تو اس وقت بھی یہ کیا کرتے، کئی موقعوں پر بھی ان لوگوں نے اس قسم کی گستاخیاں کی۔
خاص طور پر رد عمل تب نظر آتا ہے کسی کا جب مال غنیمت کی تقسیم ہو، کیونکہ صرف منافقین کو مال غنیمت ہی چاہیے تھا۔ تو جو یہ حاصل ہو گئے صدقات، اب مال غنیمت تو یقین کے لیے ہوں گے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، فقراء کے لیے یعنی محتاج، مساکین کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے یعنی جو اوپر جنگ کے لیے کام کے لیے مقرر تھے ان کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو یعنی اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور گردنیں چھڑانے والوں کو اور تاوان بھرنے والوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ چیزیں ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، نعوذ باللہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں۔ فرمایا ان منافقین کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی بات سن کر بہت اعتبار کر لیتے ہیں، طلب ایک بار نہیں کرتے، کہیں سچے کی بات اس ہیں، والا ہم لا یق- منافع آپ پہ لگاتے ہو اللہ اور اس اور آیا مذاق اڑاتے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہی اطلاع ہو، اور تو وہ کہ فرمایا آگے رکوع نمبر 15 میں منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بعض بعض کے ساتھی ہوتے ہیں یعنی منافقوں کے ہی آپس میں ساتھی ہوتے ہیں، اور یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے یعنی خرچ نہیں کرنا پسند کرتے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہی جو ہے منافق کے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو انجام ان کا بتایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد عبرت پکڑنے کا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 69 میں۔ فرمایا جو تم لوگوں سے پہلے گزر چکے یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ نہ ویسے ہو جانا۔ اس کے بعد عبرت ناک واقعات بیان کیے۔ فرمایا 70 آیت میں ہے الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، ان سب کے نام لے کر فرمایا کہ ان سے عبرت پکڑو جنہوں نے اس میں سرکشی کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے برعکس مومنین کی صفات کیا ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ باغات کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رکوع نمبر 16 میں بتایا کفار اور منافق سے جہاد، یعنی ان سے جہاد کرو، سختی کیجیے ان پر، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں یعنی انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہوا ہے، اسلام لانے کے بعد کفر میں پلٹے ہیں، تو اسی لیے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی۔ فرمایا ان سے اراض کیجیے، یہ خرچ نہیں کرتے بلکہ منہ موڑ جاتے ہیں، تو ان کی سزا یہی ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 83 میں بتایا، اس میں شان نزول بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، اگر اللہ آپ کو جنگ تبوک سے واپس لوٹائے، یعنی منافقین کے گروہ کی طرف جو کہتے کہ گرمی میں مت نکلو، اگر وہ آپ سے جنگ میں جانے کے لیے اجازت مانگیں تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم لوگ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، کیونکہ مسلمان غزوہ تبوک میں جنگ سے فتح لے کر آئے، تو منافقین کا سارا حال ہی یہ ہوتا ہے، وہ تو فتح چاہتے ہیں، بڑے غنیمت چاہتے ہیں، تو جب فتح ملی تو اس لیے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ اب تو ہماری مجبوری تھی، یعنی ہم تو مجبوری کے تحت نہیں گئے تھے، گرمی تھی، لیکن ان کا سارا فوکس کہاں کہاں تھا؟ پھلوں پر، کیونکہ گرمی میں پھل پکتے ہیں۔ فرمایا اب موقع آئے گا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب موقع آئے گا پھر ہم ضرور جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ فرمایا مشرکین کا ساتھ نہیں دینا، حتیٰ کہ یہ مر بھی جائے نا تو ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، یہ نافرمان ہے۔ منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان کو کہا جائے ایمان لے آؤ، جہاد کرو، لیکن یہ کیا کر دیتے ہیں؟ بیٹھنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، یعنی نہیں جاتے۔ مومنین کا طرز عمل ہے، وہ تو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان مومنین کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہیں، باغات کون سے؟ جنت کے۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخری رکوع میں فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم، یعنی جو عذر کرنے والے تھے بدویوں میں سے، یعنی اعراب میں سے جو عذر کرنے والے تھے، جنہوں نے اجازت مانگی تھی، وہ بیٹھ گئے۔ یہ نسل اسماعیل میں سے تھے، یہ جنگلوں میں رہتے تھے، یہ بھی آ گئے تو ان کو بھی اجازت نہ دی گئی، یعنی ان سے بھی کہا گیا کہ نہیں جانا، کیونکہ یہ عذر کرنے والے تھے نا، یہ بھی بہانے بنانے والے تھے، تو ایسے لوگوں کو جنگ میں پھر دوبارہ جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو جنگ میں جن کا عذر قبول کیا جائے گا وہ کون سے ہیں؟ آیت نمبر 91 میں بتایا گیا کہ جو کمزور ہیں اور مریض ہیں، اور وہ جو خرچ کرنا مطلب ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں کا کوئی مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بخشتے کسے ہیں؟ محسنین کو، عذر کرنے والوں کو نہیں، بہانے کرنے والوں کو نہیں۔ ایک وہ گروہ یعنی مسلمانوں کا کہ جن کے پاس سواری نہ ہو، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں سوار کر لیا جائے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اسلام کی طرف پلٹ آئے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں یہ بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ، یعنی ان کو غم ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ گئے تو ان کو مطلب غم ہوتا ہے تھوڑا سا کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اتنا ہے کہ وہ خرچ نہیں کر پاتے، استطاعت نہیں نہ رکھتے، تو اسی لیے فرمایا ایسے لوگوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ ان پر ہوگا جو جان بوجھ کر پیچھے رہتے ہیں جنگ سے۔ اس کے بعد بتایا گیا مواخذہ کن پر ہے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، یعنی ان پر ہے مواخذہ جو اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ غنی بھی ہیں،
پھر بھی آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انکار ہی ہو جائے جانے کے لیے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ہی رہ جائیں، نیت ہی یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیت کو جان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو انسان کچھ اور دکھا رہا ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ تو نیت ہر کام پہ چلتی ہے، نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اسی لیے نیت خالص ہونی چاہیے ہر کام کے لیے۔ تو ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ نہیں جانتے، علم ہی نہیں ہے ان کو۔ رکاوٹ انسان کی جو بنتی ہے وہ عذر ہی ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس عذر ہی نہ ہو تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں، یعنی عذر بھی کوئی نہ ہو لیکن پھر بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، فہم لا یعلمون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے نا، تو اس کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ جب انسان کی نیت ہی ویسی ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور ہمیں عذر کرنے والا نہ بنائے، جو بھی نیکی کا موقع ہے فوراً کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو آج کا پارہ ہوتا ہے ہمارا ختم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 پاروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔